رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانفال کی پہلی 10 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں. یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے. 75 آیات ہیں اس میں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان، دین پر استقامت، راہ خدا میں جان اور مال خرچ کرنے، دشمنان دین کو زیر کرنے، کلمہ حق کو بلند کرنے، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد، تقوی اختیار کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، اور افتراق اور انتشار سے بچنے، شیطان کی پیروی سے بچنے، رب کے حکم کی فرمانبرداری کرنے، اہل ایمان سابقین اولین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے عنوان میں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے مومنین کی عزت اور کفار کی ذلت کو بیان کیا ہے. جہاد میں اہل ایمان کی عزت اور جہاد نہ کرنے میں ذلت اور رسوائی کو بیان کیا ہے. مسلمان کو ہمہ وقت اللہ کی راہ میں جان مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو مشکل حالات میں، تنگی کے دور میں اور تنگی کے ادوار میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا حکم دیا ہے. بتلایا ہے اہل ایمان قرآن مجید سے قرآن مجید کی رغبت اپنے دل میں پیدا کریں، کیونکہ رغبت قرآن ایمان میں اضافے کا باعث ہے.
اب یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے. اس سے پہلے آپ نے سورہ اعراف پڑھی، وہ مکی تھی. سورہ مائدہ پڑھی، وہ مکی تھی. 2 مکی بلکہ 3 سورہ انعام پڑھی، وہ بھی. اب ان صورتوں کے بیان کرنے کے بعد سورہ انفال مدنی صورت ہے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں احکامات زیادہ بیان ہوں گے، عقائد اور ایمان پر بحث کم ہوگی. ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 10، ان آیات کریمہ کا تمہیدی خلاصہ کیا ہے، کیا بیان ہوگا. نمبر 1، ان مسلمانوں کو کفار کی طرف سے جو ملنے والا مال ہے، اس مال کی تقسیم کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا. نمبر 2، اہل ایمان کی 3 طرح کی صفات بیان ہوں گی. نمبر 3، اہل ایمان کے لیے 3 طرح کے درجات بیان ہوں گے. نمبر 4، غزوہ بدر کا پس منظر بیان ہوگا. نمبر 5، غزوہ بدر کے ابتدائی حالات بیان ہوں گے. نمبر 6، غزوہ بدر میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہوگا، انعامات، بڑے زبردست شاندار انعامات. اور پھر آخر میں فرشتوں کے اتارے جانے کے حوالے سے تھوڑی سی بحث ہوگی. یہ چند باتیں ان آیات کریمہ میں بیان ہوں گی. ہم اس پوری سورہ مبارکہ کو سمجھنے اور جاننے کے لیے پہل غزوہ بدر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. غزوہ بدر کو ہم جانیں گے تو آیات کا بہت بڑا حصہ ہمیں سمجھ میں جلدی آ جائے گا. غزوہ بدر، اس کو بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، غزوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں رونما ہوا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری تھی، ہجرت کا دوسرا سال تھا. پس منظر اس کا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر کے، جو کہ تقریباً 1000 اونٹوں پر مشتمل، سامان سے لدے ہوئے اونٹوں پر مشتمل تھا. افرادی قوت کے اعتبار سے 40 یا 45 لوگ موجود تھے. یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے شام گیا، شام سے اپنی جو یہاں کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ فروخت کی، اور وہاں سے چیزیں خریدی اور مکہ مکرمہ لے کر آ رہا تھا، یا مکہ مکرمہ لے کر آ رہے تھے حضرت ابو سفیان. قافلہ جب قریب پہنچا مدینہ منورہ کے، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ مکہ معظمہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے لا محالہ یا تو مدینہ منورہ کے اندر سے لوگ گزر کے جاتے تھے، یا مدینہ منورہ کے بالکل محاذات سے، یعنی قریب ترین علاقے سے گزر کر جاتے تھے. گزرنا وہیں سے ہوتا تھا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ سیالکوٹ سے گزر کر جانا، یا ڈسکے اور بوبال والا اور اس طرح کے قریبی علاقوں سے گزر کر کے جانا، بہرحال جانا ادھر سے ہی ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بھی اسی راستے پہ گیا اور واپس آ رہا تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ ابو سفیان قریش مکہ کا تجارتی قافلہ لے کر کے شام سے چل پڑے اور قریب مدینہ منورہ کے پہنچنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان 2 روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو. صحابہ چل پڑے، وہ تو تھے ہی جان قربان کرنے والے.
ایک روایت تو یہ. دوسری روایت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو، خاص لوگوں کو بتا دیا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر آ رہے ہیں، چلیں ہم اس قافلے کو روکتے ہیں اور ان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ذرا سمجھ لیجئے گا بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ کوئی ڈکیتی یا راہزنی نہیں تھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں ڈکیتی اور راہزنی تھی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ آپ کا کیا گیا. اسے کیا نام دیا جائے گا، کیا رنگ دیا جائے گا، کیا کس عنوان سے یاد کیا جائے گا؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی غداری کے اور بغیر کسی جرم کے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ آپ کا کیے جانا، یہ کیا نام ہے؟ نمبر 2، 13 سال مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر جو آفتیں آئیں، جو ظلم ڈھائے گئے، جو ستم ان پر برپا کیے گئے، انہیں کلمہ اف کہنے کی بھی اجازت نہ تھی. باوجود قوت کے بھی کسی کا گریبان پکڑ کر چاک کرنے کا بھی حکم نہیں تھا. کسی سے انتقام لینا، بدلہ لینا، اس کی اجازت قطعاً نہیں تھی. اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. یہ ترغیب دی جا رہی ہے. چٹائیوں میں بند کر کے دھوئیں دیے جا رہے ہیں، نیچے زمین پر گرم ریت پر لٹا کر کے پتھر کی سل رکھی جا رہی ہے، گرم اور تپتے سرخ انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. 80 یا 82 سال کی بڑھیا کو مکہ کے چوک میں 2 لخت کیے جا رہا ہے. اس سب کے باوجود، میں اس داستان کی طرف نہیں جا رہا، اس سب کے باوجود کلمہ اف کہنے کی اجازت نہیں. معنی یہ کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں، انتقام لینے کی اجازت ہے. اب جب مکہ سے مدینہ اچھا پھر درمیان میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ مکہ سے جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے، پہلی دفعہ ہجرت کر کے گئے تو یہ واپس لے آئے، دوسری دفعہ ہجرت کر کے گئے تو تب بھی پیچھا نہیں چھوڑا، یعنی وہاں جا کر کے بھی جھوٹ بولا اور ان کو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی. اس سب ستم اور ظلم کے باوجود بھی انتقام اور بدلہ لینے کا حکم نہیں تھا. پھر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے تو یہاں بھی ظالموں نے پیچھا نہیں چھوڑا. یہود مدینہ کو اپنی سازشوں کے تانے بانے بننے کا کہا. یہود مدینہ کو تحفے تحائف بھیجنا شروع کر دیے کہ کسی طرح سے یہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں، یہ مجبور ہو جائیں اور واپس ہمارے پاس آئیں، تب ہم ان پر مزید ظلم کریں. یہ سارے معاملات آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے. اب رکھنے کے بعد اب سوچئے، حکم الہی ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ تجارتی قافلے کی طرف پیش قدمی کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 روایتیں. پہلی روایت آپ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، راستہ نہیں بتلایا، کام نہیں بتلایا. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو بتلا دیا کہ بھائی ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ان کو مالی نقصان پہنچانا ہے. یوں دین کے دشمن جب مالی نقصان کا سامنا کریں گے تو اب ان کے سامنے 2 راستے ہوں گے، یا تو وہ بدلہ لینے کے لیے میدان میں آئیں گے تو حق اور باطل کی جنگ ہوگی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں اپنے نقصان کی پاداش میں سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جن کے ساتھ ہم 13 سال تک ظلم و ستم کرتے رہے، اب ہماری تمام تر تجارتی منڈی کے بیچ میں چھاونی تو ان کی ہے، اقتدار تو ان کا ہے، غلبہ تو ان کا ہے، اب ہماری تجارتی منڈی کے ساتھ رابطہ ختم، اب رابطہ منقطع ہو جائے گا. اور مکہ مکرمہ کے لوگ اس تجارتی منڈی کے سوا دوسری کوئی منڈی جانتے ہی نہ تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھوڑا سا یہ باور کروانے کے لیے کہ اب ہم کمزور نہیں ہیں، اب تم کمزور ہوگے، ہم کبھی ہوں گے، یہ سارا کچھ بتانے کے لیے آپ نے گویا کہ پیش قدمی فرمائی تجارتی قافلے کے لیے. چند ساتھیوں کو بتلا دیا، باقی ساتھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے. اب چلتے 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 ایک مقام ہے، اس مقام کو بئر روحا کہتے ہیں، روحا. یہاں ایک کنواں ہے، مشہور و معروف کنواں ہے،
جہاں پر تقریباً 70 صحابہ انبیاء علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی پیا ہے. اسی کنویں کے پاس اب الحمدللہ وہ جگہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. اب بہت بڑی مسجد بن رہی ہے، جدید مسجد بن رہی ہے اور بہت شاندار مسجد بن رہی ہے. اس کنویں کے پاس پہنچ کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا. اس مشورے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو بھی سمجھیے. ابو سفیان نے جب آگے مدینہ منورہ کی قربت جب قریب ہونے لگا تو ابو سفیان نے ایک شخص کو جو کھوجی تھا اسے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے مدینہ کے حالات کا اندازہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے تجارتی قافلے کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو. آپ جائیے، جا کر کے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کیجیے یا کم از کم ہمیں اطلاع دے دیجیے. یہ شخص آیا، اسے خبر ملی، اندیشہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل پڑے. وہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب تھا قافلہ. یہ شخص جا کر فوراً اطلاع کرتا ہے کہ جناب مدینہ منورہ سے وہ لوگ نکل گئے، لگتا ہے کہ آپ کا قافلہ لوٹا جائے گا. ابو سفیان نے زمزم نامی دوات کے ساتھ نامی ایک شخص کو جو کہ انتہائی چابک دست تھا، تیز ترین گھوڑ سواری کرنے والا تھا، گھوڑے پر اس کو سوار کیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اتنا انعام دیا جائے گا، فوری طور پہ پہنچو، قریش مکہ کو جا کر کے خبر کرو کہ تمہارا قافلہ تجارت لٹنے والا ہے. ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگوں کا سرمایہ تھا. یہ کمپنی تھی جو سمجھ لیں عثمانی کی ایک کمپنی تھی جس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رکھی تھی. اب انہوں نے کہا جی آپ کی کمپنی کو نقصان ہو جائے گا، اپنی کمپنی کو بچانا ہے، اپنا مالی نقصان بچانا ہے تو فوری طور پر مدینہ کا رخ کرو اور محمد کے قافلے کو دبانے کی کوشش کرو اور ہم سے محمد سے ہمیں بچا لو. ادھر جا کر کے خبر پہنچی، یہاں سے مدینہ منورہ سے رسول اللہ نکل گئے، ادھر وہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچنے والا. اب جب اسے خبر ملی کہ ادھر مدینہ منورہ سے نکل گئے، اس نے راستہ بدل دیا، دور دراز راستے سے کی طرف ابو سفیان چلے گئے. ادھر سے قریش کو خبر ملی کہ ہمارا تجارتی قافلہ لٹنے والا، وہ فوری طور پر جس کو کہتے ہیں طبل جنگ بجا دیا. فوری طور پر انہوں نے، وہ جنگجو تو پہلے سے ہی تھے، انہوں نے کہا جناب ہمارا قافلہ لٹنے والا ہے، لوگ اپنے اپنے مال کو بچانے کے لیے نکلیں. فوری طور پر 1000 کے قریب انسان اسلحہ سے لیس، گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں کے ساتھ، اور زرے اور تلواریں اور نیزے اور تیر، ڈھیر سارا سامان جو ان کے پاس موجود تھا وہ سب کچھ لے کر کے نکل گئے. ابو جہل نے کہا، جو اس وقت وہاں سردار تھا قریش کا، اس نے کہا جناب ساتھ میں ناچنے والی گانے والی لڑکیاں بھی ہونی چاہیے جو ہمیں ہلہ شیری دیتی رہیں، جو ہمیں ہمارے جذبات بھڑکاتی رہیں، شراب کی بوتلیں بھی ساتھ ہونی چاہیے. یوں تمطراق کے ساتھ نکلے. اب خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے پاؤں تلے رونڈتے رہیں گے، ان کی جماعت کو ختم کر دیں گے. یہ نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے. اب تین قافلے ہو گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ، ایک ابو سفیان کا قافلہ، ایک ابو جہل کا قافلہ. ابو سفیان کا قافلہ خبر ملتے ہی راستہ بدل گیا تاکہ ہم بچ جائیں. یہ راستہ بدل کے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اس طرف جو کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا راستہ ہے، لیکن یہ عمومی راستہ نہیں، عام راستہ نہیں، تھوڑا سا فرق سے راستہ ہے. اور اس راستے پہ آپ علیہ السلام چل پڑے. چلتے چلتے مقام روحا تک پہنچے. ادھر سے قریش مکہ بھی پورے اپنی استعدادی قوت کے ساتھ دوڑ پڑے، نکل پڑے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی وقفے کے چلے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں کہ ہمارا قافلہ کہیں ہمارا تجارت کا مال لٹ نہ جائے، اور وہ اپنے غم میں دوڑے آ رہے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر روحا پہ. اب مشورہ، یہاں مشورے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ ادھر سے قریش مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. اور اس لشکر کا اندازہ یوں کر لیجئے کہ ابو جہل نے مکہ مکرمہ کے اندر جب قافلہ تیار ہو گیا نکلنے کے لیے، اس نے 10 اونٹ ذبح کیے اور 10 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا. اس زمانے میں ایک اونٹ کو 100 لوگ کھایا کرتے تھے.
تھوڑا سا فاصلے پر پہنچے، سفر طے کیا، ایک وقت سے دوسرا وقت آیا تو ایک اور شخص نے جس کو امیہ ابن خلف کہتے ہیں اس نے 9 اونٹ ذبح کیے. آگے پہنچے تو ایک اور شخص نے اپنی ملکیت کے 10 اونٹ ذبح کیے. اور یوں چلتے چلتے 5 سے 6 بار راستے میں اونٹوں کے ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا. ظاہر ہے کہ یہ 4-5 دنوں پر محیط سفر تھا. وہ سفر طے کر کے آئے. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 دن کا سفر طے کر کے گئے. ابو سفیان راستہ بدل کر کے وہ تو نکل گئے. اب قافلے ہیں 3. ابو سفیان کا قافلہ راستہ بدل کے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہ قریش مکہ تقریباً بدر کے میدان میں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہاں پہنچنے سے پہلے اطلاع مل گئی کہ قریش مکہ آ رہے. اب حضور نے مشورہ کیا، میرے ساتھیوں سنو، ہم تو نکلے تھے قریش مکہ کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اچھا یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اگر تجارتی قافلہ لوٹا جاتا، ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے تجارتی قافلہ لوٹا جاتا تو پچھلے دینوں میں، پچھلے شریعتوں میں حکم یہ تھا مال غنیمت کو، جو کفار سے مال غنیمت ملتا تھا اسے ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا تھا اور رکھ دیا جاتا تھا. دعا کی جاتی تھی یا اللہ اگر ہم نے درست کام کیا ہے اس کو قبول فرما. پھر ایک بجلی آتی تھی اور آگ کی مانند وہ آ کر کے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ تمہارا عمل قبول ہو گیا. اور اگر وہ جو مال جمع کردہ مال تھا مال غنیمت اگر وہ نہ جلتا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ تمہارا عمل ناقابل قبول. لہذا اس مال کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کہ یہ منحوس مال ہے، یہ ہم نے غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، ناجائز حاصل کیا، حرام حاصل کیا. بات ہماری اب اس کو بھی سمجھیے کہ ابھی شریعت نے مال غنیمت کا، مال فے کا، مال انفال کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو ظاہر ہے پچھلی شریعت کا معاملہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر ایمان لانے والے انصار میں سے بہت سارے لوگ صاحب کا مذہباً یہودی تھے، ان کی شریعت میں تو یہی سسٹم تھا. اگر یہ مال لوٹا بھی جاتا تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہی بات ہوتی کہ یہ مال دربار الہی میں پیش کیا جاتا، قبول ہوتا تو ہمارا عمل قبول، اور اگر قبول نہ ہوتا تو تب بھی ہم ہاتھ نہ لگا سکتے. گویا مال چھیننے کا کانسیپٹ ان کے ہاں قطعاً اپنی ثروت میں اور اپنی مالی وسعت، اپنا مالی کیفیت میں اضافہ مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کفار کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک ذات. اچھا اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ کفار مکہ کا وہ جو قافلہ آ رہا ہے قریش مکہ کا جنگ چکا، اس سے مقابلہ کرنا ہے. اور بھی مہاجرین کھڑے ہوئے، یک کے بعد دیگر کھڑے ہوتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت مقدار کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بات کی. یہ مہاجرین اپنا انصار میں سے تھے. ایک اور صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے اگر دریا ہو تو ہم دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ آپ اور آپ کے رب جا کر کے جہاد کریں ہم بیٹھے رہیں گے. نہیں، ہم لڑیں گے، بھیڑیں گے آپ کے ساتھ، آپ کا مالی جانی ہر قسم کا تعاون کریں گے. یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کا ساتھ دیا، آج بھی ساتھ دیں گے، آئندہ بھی ساتھ دیں گے. ہم ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، آپ کے راہ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ کھل کھلا ہو گیا. فرمایا پھر چلو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ سے بدر کے میدان کی طرف چل پڑے. میدان بدر میں پہنچے. کفار مکہ پہلے سے موجود تھے. اب جو وادی بدر ہے اس کو سمجھیے. مقام بدر کا نام بدر کیوں ہے؟ 2 وجہ سے. یا تو اس وجہ سے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ اصل میں ایک اکیلے شخص نے جس نے پہلا گھر یا پہلی یہاں آبادی کاری کی تھی اس کا نام تھا بدر، اور اسی سے بننے والی پھیلنے والی اس بستی کا نام کیا بن گیا؟ مقام بدر یا بستی بدر. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہاں ایک کنواں تھا یا ہے اب بھی جو کہ بند کر دیا گیا اوپر سے. اس کنویں کو چونکہ بئر بدر کہا جاتا ہے، اسی کنویں کی مناسبت سے پوری بستی کو مقام بدر یا علاقہ بدر، بستی بدر کہا جانے لگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس کنویں میں باقاعدہ پانی تھا. قریش مکہ نے چونکہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے تو
انہوں نے پانی والی جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ نے قیام فرمایا یہ مقام عریش کہلاتا ہے، اور اب اس مقام کے پاس ایک بڑی وسیع و عریض جامع مسجد بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے، اب اس کی تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر کے لوگوں سے کچھ مشاورت کی۔ اگلا مرحلہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی فرما رہے تھے، ادھر سے مکہ کے مشرکین ابو جہل کی قیادت میں آ رہے تھے۔ ابو سفیان کو یہاں اطلاع مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، ابو جہل بھی قافلہ لے کر کے آ گیا، لیکن ہم جس وجہ سے ابو جہل کو بلا رہے تھے یا قریش کے لوگوں کو بلا رہے تھے وہ وجہ ختم ہو گئی کہ ہم بچ بچا کر کے مدینہ والوں سے، اہل مدینہ سے دور نکل گئے، اب ہم بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ تو قریش کے اس قافلے کو جو جنگ کے لیے آیا تھا، ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم بحفاظت نکل آئے ہیں، آپ اپنی واپسی کا رخ کر لیجئے اور اب جنگ کے لیے نہ جائیے۔ یہاں پر ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، ہم جائیں گے بدر کے میدان میں جا کر 3 دن قیام کریں گے کم از کم، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار آئے تھے، جنگجو لوگ آئے تھے، اپنے مخالفین کے خلاف وہ میدان میں کودے تھے، مخالف نہیں آ سکے اس لیے وہ میدان سے واپس آ گئے، ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں، لوگ ہمیں اور ہماری نسلوں کو تانے دیں گے، اس لیے ہم واپس یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ابو جہل اپنے قافلے کو لے آیا تھا، ابو سفیان بچ کر کے اپنے قافلے کو مکہ مکرمہ پہنچا گئے۔ اب بدر کے میدان میں رات کو تیسرا معاملہ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آرام کرنے کے لیے فرمایا کہ تم آرام کرو، ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر آرام کے لیے لیٹ گیا، جو بھی جیسی بھی سہولت وہاں میسر تھی وہ ویسے ہی وہاں پر لیٹ گئے۔ کسی نے سر کے نیچے پتھر رکھا تو کسی نے کوئی مٹی کو تکیے کی شکل دی اور لیٹ گئے۔ ان لوگوں کا ایک عام دستور تھا، ایک عام اسلوب یا تہذیب تھی کہ وہ اپنے ساتھ بڑی چادر رکھا کرتے تھے پگڑی کی صورت میں، یا ویسے کندھے پہ ڈالنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں پر یہ جو جنوبی پنجاب ہے یہاں پر بھی، اور سندھ کے اندرونی حصے میں بھی، بلوچستان کے کچھ حصوں میں بھی، اور خیبر پختونخوا کے پٹھان جو لوگ ہیں ان میں بھی عام طور پہ یہ کلچر ہے کہ وہ اپنے ساتھ رومال یا چادر کوئی چیز ضرور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا، سب نے اپنے اپنا جو بھی کپڑا تھا وہ اوپر ڈال کر کے لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک پہر سوچا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر کے خبر تو لے لیں کہ آپ علیہ السلام کیا عمل فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں یا کسی عبادت میں مصروف ہیں۔ چنانچہ میں آرام سے دبے پاؤں چلا آپ کے خیمہ کی طرف۔ آپ علیہ السلام کو میں نے خیمے میں دیکھا کہ آپ نے جبین نیاز زمین پر جھکائی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اور آپ کی زبان اطہر سے چند کلمات نکل رہے ہیں اور آواز میں گڑگڑاہٹ اور آہوزاری ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلا تعبد لک فی الارض ابدا، اے اللہ یہ جماعت اگر تو نے ہلاک کر دی تو زمین پر تیری عبادت کبھی بھی نہ ہو سکے گی۔ میں یہ الفاظ سن رہا تھا اور میرے کان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاری کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں سے اندر خیمے کے اندر داخل ہوا اور میں نے کچھ انتظار کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر داخل ہوا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ آپ دعا فرما رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ پھر آپ نے دعا کو ختم کیا۔ جب دعا آپ نے مکمل کی تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت ہلاک نہیں ہوگی،
آپ کی دعا کو اللہ ضرور کامیاب کریں گے اور ضرور قبول کریں گے. آپ کی دعا کو اللہ رد نہ پہلے کرتے ہیں، نہ پہلے کیا ہے، نہ آج کریں گے. آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر بات یہی ہے، لیکن میرا تو ذمہ ہے نا کہ میں اپنے رب سے مانگوں. اس بات نے مجھے آپ کو ایک پیغام دیا، اور وہ کیا ہے؟ خوشی ہو یا غم، ہر صورت میں اپنے رب کو پکارنا نہیں چھوڑنا. نمبر 2، جتنا مرضی انسان نیک اور عبادت گزار اور متقی پرہیزگاری کیوں نہ ہو، اسے جتنا مرضی یقین ہو کہ میری تو ساری سنی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انابت اور رجوع اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف نہ چھوڑے. پیغمبر علیہ السلام نے جو خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، انہوں نے یہ کر کے ہمیں تعلیم دی کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں، مجھ سے اللہ سے مانگنا چھوڑنا. اس کے بعد اگلا دن جب طلوع ہوا، آپ علیہ السلام نے لشکر کے 3 حصے بنائے. آپ نے جب لشکر کے 3 حصے بنائے، گمسان کا رن پڑا اور یوں شام تک 70 کافر مارے گئے. میں آگے تفصیل میں نہیں جا رہا. 70 کافر مارے گئے، 70 ہی لوگ ان کے قیدی بنے. صحابہ کرام میں سے 4 یا 12 لوگ شہید ہوئے. 2 روایات ہیں، 4 شہید ہوئے یا 12 لوگ شہید ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں کامیابی پانے کے بعد، آپ علیہ السلام نے اب اگلی بات، کامیابی پانے کے بعد آپ کے گوش مبارک میں یہ آوازیں آنا شروع ہوئیں. چونکہ مشرکین مکہ سے بہت سارا سامان وہاں رہ گیا تھا، اس سامان کو صحابہ کرام نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اب اس میں اختلاف شروع ہو گیا. کچھ لوگوں نے کچھ سامان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا کہ چونکہ اس کافر کو میں نے مارا، یہ اس سے حاصل ہونے والا مال ہے تو یہ میرا ہوگا. کسی نے کہا کہ نہیں یہ مال ہمارا ہے. کسی نے کیا، اسی میں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب جنگ ختم ہوئی تھی تو 3 گروہ بن گئے. کتنے گروہ؟ 3 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت وہ تھی جو بھاگنے والے مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی. ایک جماعت وہ ہے جو مشرکین کا پیچھا کر رہی تھی. دوسری جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے مال غنیمت کو سمیٹا، میدان میں پڑے ہوئے مال کو سمیٹا. تیسری جماعت وہ تھی جو حضور علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے حفاظتی دستے کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہی تھی. اب بن گئی 3 جماعتیں. ایک جماعت کفار کے پیچھے، ایک جماعت مال غنیمت کو جمع کر رہی ہے، ایک جماعت حفاظتی دستے کے طور پہ کام کر رہی ہے. جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو اختلاف پڑ گیا کہ مال غنیمت کا حقدار کون. جو لوگ میدان میں میدان سے بھاگنے والے مشرکین کے پیچھے گئے، انہوں نے کہا اصل حق تو ہمارا ہے، ہماری وجہ سے تو کفار بھاگنے پہ مجبور ہوئے، واپس نہ آ سکے. جو لوگ مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے انہوں نے کہا چونکہ مال ہم نے جمع کیا ہے اس لیے اس پہ زیادہ حق ہمارا ہے. جو لوگ حضور علیہ السلام کے حفاظتی دستے کے طور پہ کام کر رہے تھے انہوں نے کہا جی بات یہ کہ اگر ہم بھی چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کر سکتے تھے، لیکن چونکہ جہاد میں سب سے اہم ترین کام یہ امیر لشکر اور خاص طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی دستے کے طور پہ کام کرنا، تو ہم وہ کام کر رہے تھے. اب یہ بات، یہ اختلاف حضور علیہ السلام تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف کو سنا، فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں. نمبر 2، دوسرا واقعہ آیات کریمہ کے پس منظر میں حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت عمیر بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان بدر میں شہید ہو گئے. تو جس کافر نے، اس کا نام تھا سعید بن العاص، جس کافر نے انہیں شہید کیا تھا میں نے اس کو دیکھ لیا. اب میں آگے بڑھا اور میں نے سعید بن عاص کو قتل کر دیا. سعید بن عاص کو جب میں نے قتل کیا تو اس کے پاس سے مجھے ایک تلوار ملی جو میں نے اپنے قبضے میں لے لی، اور میں گیا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ بھائی شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والے قاتل سعید بن عاص کو میں نے واصل جہنم کر دیا. اس سے ملنے والا مال غنیمت ایک تلوار تھی، وہ میں نے اپنے قبضے میں لے لی. یا رسول اللہ یہ میری ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مال غنیمت اپنا مال غنیمت میں جمع کروا دو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، بوجھ محسوس کرنے لگا کچھ اس طرح کہ بھائی بھی میرا شہید ہوا، بھائی کے قاتل کو قتل بھی میں نے کیا، مال غنیمت بھی میں نے اٹھایا،
اب مجھے یہ کہا گیا کہ مال غنیمت میں یعنی تلوار کو مال غنیمت میں کل مال میں جمع کر لیا جائے. کہتے ہیں میرے دل میں کچھ بوجھ یعنی ایک ہلکا سا ایک تحفظ سا پیدا ہوا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد مجھے بلایا اور تقسیم جب ہو گئی اس تقسیم میں کچھ دیر کے بعد مجھے بلایا اور کہا کہ اے سعد آ جائیے, اور پھر آپ نے وہی تلوار اٹھا کر کے مجھے دے دی. ان دو واقعات کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ انفال کی ابتدائی آیات. اب دیکھیے آیات کریمہ کو, ان کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو گفتگو ہوگی وہ عرض کروں گا. یسألونک عن الانفال, اے پیغمبر اے محبوب آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آگے پڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا 3 لفظ ہیں ان کو سمجھ لیجیے جو قرآن پاک میں استعمال ہیں. ایک لفظ انفال ہے جو یہاں پر موجود ہے, دوسرا لفظ ہے مال غنیمت جو 10ویں پارے کی پہلی آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. تیسرا لفظ ہے سورہ حشر میں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ, مال فے. تو گویا 3 قسم کے مال ہو گئے. نمبر 1 مال انفال, نمبر 2 مال غنیمت, نمبر 3 مال فے. 3 لفظ ہیں, تینوں کی مختصر سی توضیح وضاحت سمجھ لیجئے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ میدان جنگ میں جب مڈ بھیڑ ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اس جنگ کے نتیجے کے طور پر جو مال میدان جنگ میں لڑائی کے بعد ملتا ہے, دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا دشمن سے چھین لیا جاتا ہے, اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال نمبر 2 دشمن آیا میدان میں, ہم بھی نکلے میدان میں, لڑائی نہیں ہوئی, جنگ نہیں ہوئی, بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے دشمن بھاگنے پہ مجبور ہوا اور بھاگتے ہوئے وہ اپنا کچھ مال چھوڑ گیا. اس مال کو مال فے کہتے ہیں, جیسا کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہوا. خندق و احزاب میں ایسے ہی ہوا کہ خندق کھود دی گئی, مشرکین اس پار تھے, مومنین اس پار تھے. اب جنگ نہیں ہوئی لیکن جاتے جاتے تیز جھکڑ اور طوفان کی وجہ سے مشرکین بھاگنے پہ مجبور ہوئے. کچھ دن کا یعنی آپس میں کچھ دن وہاں ٹھہرنے کے بعد مشرکین بھاگنے پہ مجبور ہوئے, اور جب بھاگ رہے تھے اس وقت اپنا بہت سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے, اپنے خیمے اور کچھ تلواریں اور کچھ چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے. اس مال کو مال فے کہتے ہیں. جو میدان جنگ میں جنگ کے بعد مال ملے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. 2 اموال کی وضاحت ہو گئی. تیسرا مال انفال, نفل کی جمع ہے, نفل کی. آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ نماز جو فرض ہے, وہ نماز جو سنت ہے, وہ نماز جو وتر کی صورت میں ہے, اس کی ادائیگی کے علاوہ 2 رکعت کر کے مختلف اوقات میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے 2 پڑھتے ہیں. صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ 2 پڑھتے ہیں, پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد پھر 2-4 پڑھتے ہیں, پھر آپ وہ زوال آفتاب سے کچھ دیر پہلے آپ کچھ نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, زوال آفتاب کے بعد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح مختلف اوقات میں مغرب کے بعد 6 اوابین کے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, ان کو کہتے ہیں نوافل. ان کو کیا کہتے ہیں؟ نفل کا معنی ہوتا ہے زائد, فضل, عطا, بخشش. جو اللہ نے ہم پر ذمہ کیا ہے وہ تو ادا کرنا ہے, اس کے علاوہ جو ہم ایکسٹرا کرتے ہیں اس کو نفل کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ ہماری ضروریات تھی اس کے مطابق دینا اپنے ذمہ لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اس سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ میں دے رہے, یہ نفل ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ سمجھیے کہ مال انفال, مال نفل کون سا ہوتا ہے؟ مال نفل وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہو یا مال فے کے طور پہ حاصل ہو, دونوں صورتوں میں. اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے تقسیم کا مرحلہ. کون سا مرحلہ؟ تقسیم کے مرحلے میں جو امیر جنگ, امیر قافلہ جو تقسیم فرماتے ہیں, اس تقسیم میں کچھ لوگوں کو اضافی ایکسٹرا مال جو ملتا ہے اس مال کو مال انفال کہتے ہیں, اس مال کو مال اصل میں. لیکن کبھی کبھی مال انفال مال غنیمت پر بھی بولا جاتا ہے اور مال غنیمت کو مال انفال بھی بولا جاتا ہے.
بات ہماری یعنی دونوں کا ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر مراد وہی مال غنیمت ہے جو بدر کے میدان میں مشرکین چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے. اتنی بات سمجھ میں آگے جی. آگے چلیے. قل الانفال للہ والرسول، فرمایا کہ آپ سے انفال مال غنیمت کے، اسی ترجمے میں لکھا ہے مال غنیمت. میں نے عرض کیا کہ اس کو کبھی مال انفال کہتے ہیں، مال غنیمت بھی کبھی اس کو کہتے ہیں. تو مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یہ کسی کا حق نہیں. کسی کا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. مال اللہ کا ہے، تقسیم کا طریقہ رسول اللہ کا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب ایک سوال سمجھیے. اس آیت مبارکہ میں جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے، یہاں پر کیا کہا گیا کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 جو میں نے ابھی عرض کی تھی، پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت، اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے. مال غنیمت کے کتنے حصے ہوں گے؟ 5. ایک حصہ یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال غنیمت ایک ہی ہے، یہاں کہا گیا کہ وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، وہاں کہا گیا کہ نہیں 5 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کا ہے، 4 حصے مجاہدین کے ہیں. تو بات تو تضاد میں آ گئی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ سمجھیے کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے 2 جوابات. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے اور اس آیت کریمہ کو ناسخ مانیں گے، یعنی یہ پہلے حکم تھا، جب وہ آیت نازل ہو گئی تو یہ حکم باقی نہیں رہا. ایک تو جواب یہ ہے. دوسرا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مال فے کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ مال فے. اور وہ جو آیت کریمہ ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں ہے. اب مال فے کا حکم کیا ہے؟ مال فے کا حکم یہ ہے کہ وہ ٹوٹل اللہ کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما دے کس کس کو دینا ہے، کس کس کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو مال فے کے بارے میں ہے یہ آیت کریمہ، اور وہ آیت کریمہ مال غنیمت کے بارے میں، لہذا کوئی تضاد اور اختلاف نہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ مال فے یعنی یہ جو اضافی انعام ہوتا ہے، اس کے تقسیم کا، اس انعام دینے کا جو طریقہ کار حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا، وہ 4 طرح سے تھا. 4 طرح سے انعام دیا جاتا تھا. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ جس آدمی نے، جس صحابی نے کسی کافر کو قتل کیا ہے، اس مقتول سے جو چیز ملی ہے وہ قاتل نے اٹھا لی. تو بعض اوقات اللہ کے رسول وہی چیز قاتل کو یعنی صحابی رسول کو کافر کی طرف سے ملنے والی وہ چیز اسی قتل کرنے والے کو دے دیتے تھے بطور انعام. اس کو مال فے کی ایک تقسیم کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی ایک صورت. انعام کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی جماعت ہوتی تھی، اس بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی ٹولی، چھوٹا سا دستہ، چھوٹی سی جماعت الگ تیار کر کے فرماتے تھے بھائی تم نے اس رخ پہ جانا ہے، اس رخ پہ جتنے لوگ کفار ملیں گے ان کے ساتھ مٹ بھیڑ تم نے کرنی ہے. یہ حکم تو ہوتا تھا اصل میں. اس حکم کے نتیجے میں اب وہ لوگ جنگ کرتے تھے یا لڑائی کرتے تھے، اس لڑائی کے نتیجے میں جو مال مشرکین کی طرف سے ان کو ملتا تھا، اس جماعت کو 10 20 50 لوگوں کی ٹولی کو، اللہ کے رسول وہ سارا کا سارا مال انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہ انعام کے طور پہ ہوتا تھا. یہ مال فے کی تقسیم کا دوسرا طریقہ تھا. باقی پہلا طریقہ قاتل کو مقتول کی چیز دے دینا. دوسرا طریقہ بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت کو الگ کر کے، ایک دستے کو الگ کر کے خاص جماعت کے خلاف نکالنا، اور اس جماعت سے جو کچھ ملا مال غنیمت کے طور پر وہ سارا کا سارا مال انہی کو بطور انعام دے دیا. یہ دوسرا طریقہ. تقسیم کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے کل مال میں سے، مال غنیمت جب جمع ہو جاتا اس کے کل مال میں سے ایک شخص کو، 2 کو، 4 کو، 15 20 کو بلا کر کہتے تھے آؤ بھائی آپ نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا، آپ نے میدان میں کسی کو ٹکنے نہیں دیا، یا آپ نے یہ خدمات انجام دی ہیں، آئیے میں آپ کو ایکسٹرا یہ دیتا ہوں. وہ پہلے ان کو مل جاتا. یہ عام تقسیم سے ہٹ کر تھا. پھر جب عام تقسیم ہوتی تو اس میں سے بھی ان کو حصہ ملتا. یہ مال فے یعنی انعام کا تیسرا
درجہ تھا، یہ تیسری تقسیم تھی۔ انعام کے طور پر اللہ کے رسول مال غنیمت میں سے چوتھی تقسیم اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ کل مال میں سے کچھ حصہ مال کا الگ کر کے ان تمام لوگوں میں تقسیم کرتے تھے کہ جو لوگ میدان جنگ میں بذات خود کام نہیں آتے تھے، یعنی لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ سواریوں کو سنبھالتے تھے، عورتوں کی ابرا نگرانی کرتے تھے، یا پانی وغیرہ کا انتظامات کرتے تھے، یا اسلحہ وغیرہ پیچھے سے کمک پہنچا، یعنی جو دوسرے کام ہیں جو جنگ کے میدان سے ہٹ کر پیچھے ان کی معاونت اور ان کی خدمت کے طور پہ ہوتے تھے، وہ کرنے والے خدمت گزار جو ہوتے تھے انہیں مال فے کا کچھ حصہ تقسیم کیا جاتا تھا، دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 طریقے تھے انعام دینے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب کیا ہے مال اللہ کا، تقسیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ جملہ اصل میں ان 2 پس منظروں کے نتیجے میں، وہ پس منظر کیا ہے؟ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو 3 جماعتیں بن گئی تھیں، کون سی؟ ایک مشرکین کے پیچھے جانے والے، مال غنیمت کو جمع کرنے والے، اور تیسرے حضور کے حفاظتی دستے۔ ان تینوں میں جو اختلاف ہوا مال غنیمت کے وصولی کے لیے کہ کون زیادہ حقدار ہے، فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں سے نزاع اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے اتارا۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم تو آئے ہو میدان جنگ میں کس کے لیے؟ کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، تم تو آئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہو گیا کہ تم نے مال کے لیے آپس میں اختلاف شروع کر دیا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ واصلحوا ذات بینکم، اللہ اکبر، آپس میں صلح صفائی سے کام لو، یہ نزاع اور اختلاف چھوڑ دو، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب ذوالجلال چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے درمیان نزاع اور اختلاف نہ ہو بلکہ صلح صفائی ہو۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کا زینہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ مومنین۔ مومنین کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں، اگلی آیت میں مومنین کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایمان کی اب 5 صفات آیت نمبر 2 سے بیان کی جا رہی ہیں۔ پیچھے بیان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اہل ایمان کون ہیں؟ ان کی 5 صفات آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 میں بیان ہوئیں۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ صفت نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ان کے دل، کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، گناہ کرنے پر قدرت ہوتی ہے، ایسے میں ان کی توجہ فوراً اپنے پروردگار کی طرف ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا رب، اتنی نعمتوں سے نوازنے والا، اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں اس کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوں۔ بس یہ سوچ کر کے دل جو کانپ اٹھتا ہے، اس کا نام ہے وجلت قلوب ہو۔ یاد الہی کی وجہ سے ان کے دل کانپ جائیں، یعنی کہ خوف عذاب کا ان کے دل میں بس جائے، یہ پہلی یہ صفت ہے۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایمان میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان بذات خود کوئی ایسی چیز ہے جو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایمان کی کیا کوئی ایسی خاصیت ہے کہ وہ کچھ کم ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، یا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ یہ مطلب ہے؟ نہیں، ایمان ایک صفت ہے، اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا جملہ مفسرین کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں کیفیت ایسی پیدا ہو جائے، ایمان گھٹنے اور بڑھنے کا معنی کر رہا ہوں، ایسی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے عبادات خالصہ، اس کی عادت مخصوصہ بن جائے۔ کیا مطلب؟ کہ مخلص ہو کر کے عبادت کرنا اس کی مستقل عادت بن جائے، نیک نیتیں کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ وہ عبادت کرنے والا بن جائے، اور یہ عبادت کرنا اس کی عادت ثانیہ بن جائے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ثانیہ بن جاتی ہیں مختلف چیزیں، تو فرمایا عبادات خالصہ، عبادات نہیں، عبادات خالصہ، نیک نیتی پر مبنی، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، اور بغیر کسی طمع اور لالچ کے عبادت کرنا اس کی عادت بن جائے، عبادت کیے بغیر اس کو چین نہ آئے، تو ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا معنی یہ ہوگا کہ بغیر کسی طمع و لالچ کے عبادات خالصہ اس کی عادت ثانیہ بن جائیں، ایک، اور نمبر دو، گناہوں کو چھونا یا گناہوں کے قریب جانا اس کے لیے وبال جان بن جائے، گناہ کرنا اس کو اپنی ہلاکت کا سبب نظر آئے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں گناہ کروں۔ اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی تو گویا اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیفیت بڑھ رہی ہے، اس کی کیفیت۔ اور اگر اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، عبادات خلوص کے ساتھ نہیں کر رہا، یا عبادات تو کر رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، عبادات تو کر رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے نماز میں یا دیگر عبادات میں بھی ایسے ہی کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ابھی اس کا ایمان اس کیفیت میں نہیں گیا کہ جو کیفیت اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ یا عبادات تو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، بغیر ریاکاری کے کرتا ہے، بغیر دکھلاوے کے کرتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہا، گناہوں کو، عبادات کر رہا ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہا۔ مثال اس کی ایسی ہو گئی گویا کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہے تو دوسری طرف سے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی نکل رہا ہے، ذخیرہ نہیں ہو رہا، ذخیرہ نہیں ہو رہا، اب آ بھی رہا ہے نکل بھی رہا ہے تو ذخیرہ نہیں ہو رہا، عبادات کر بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کی وجہ سے عبادات کو ضائع بھی کرتا جا رہا ہے۔ تو جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، پانی آئے بھی اور آگے سے ٹوٹی بند بھی ہو، ذخیرہ ہوتا رہے، اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہے، محفوظ ہوتے رہے، فرمایا اس کی ایسی مثال ہو گئی گویا کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اس کی کیفیت اچھی ہو رہی ہے۔ دوسری صفت، تیسری صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ رب پر کیا کرنے والے ہوں؟ رب پر بھروسے کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی قسم کھا لے کہ میں نے نوالا اٹھا کر کے نہیں کھانا، کیونکہ اللہ رزق کھلانے والے ہیں، تو مجھے رب پہ بھروسہ ہے، رب مجھے کھلائے گا۔ یاد رکھیے یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا امتحان ہے، اور بندوں کو، یہ مخلوق کو یہ حق نہیں کہ وہ رب کا امتحان لے۔ ہاں بندے خود ایسے ہیں کہ اللہ ان سے امتحان لے، بندے رب کا امتحان نہیں لے سکتے۔ اب بھروسہ کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ دنیا کے اندر بقدر وسعت، گنجائش کے مطابق، اوسط درجے میں مادی اسباب کو اختیار کر کے نتیجے کو رب پر چھوڑنا۔ اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ توکل کیا ہے۔ فرمایا ایک آدمی سفر میں ہے، ایک جگہ پر وہ
آرام کرنا چاہتا ہے، سواری اس کے پاس ہے، سواری کو وہ کسی کھونٹے سے، کسی لکڑی سے، کسی پتھر سے سواری کو باندھ دیتا ہے، اور باندھ کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار یہاں تک یہ کام میں کر سکتا تھا، میں نے کر لیا، یہاں سے آگے اس سواری کی حفاظت کرنا میرے بس کا کام نہیں، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ یہ ہے توکل۔ یہ کیا ہے؟ توکل، کہ اپنی طرف سے اسباب اختیار کر لیے اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اور ایک دوسرا آدمی سواری کو اس نے ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور خود لیٹ گیا اور یہ کہا کہ اے اللہ تو حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنا، کیونکہ وہ جانور جیسے بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، وہ کہیں بھی بدک کر کے کہیں بھی جو وہ اپنا راستہ تلاش کر کے جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا امتحان ہوا، یہ توکل تو نہیں ہے۔ تو توکل کا معنی یہ ہوا مادی اسباب کو اختیار کر کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ نمبر 4، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا یہ کہ اللہ اکبر، توجہ دائیں بائیں ہے، اللہ اوپر ہو گئی، توجہ دائیں بائیں ہے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی، پھر رکوع کیا، سجدے کیے، سارے معاملات کر دیے، لیکن اس طرح توجہ جناب باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، تو یہ نماز پڑھنا ہو گئی۔ ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ تمام فرائض، تمام واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو پہلے نے بھی کیا، اب مزید کیا ہے؟ آداب صلاۃ کا خیال رکھتے ہوئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھلائی ہے اس طرح نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ نماز کا قائم کرنا ہے، پھر یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں نہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ مومنین کی چوتھی صفت ہے، جو نماز کو قائم کرنے والے۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں۔ کتنی صفات ہیں؟ 5۔ فرمایا اہل ایمان کی 5 صفات، اور ان 5 صفات کو جس آدمی نے اپنے دل میں پا لیا یا اپنے اندر پا لیا، اسے چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے۔ جس کے اندر یہ 5 صفات نہیں ہیں یا ہیں تو صحیح لیکن کمزور درجے میں ہیں، اسے چاہیے کہ ان صفات کو پائے اور ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اپنے زمانے کے تصوف اور سلوک کے امام تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو سعید کیا آپ مومن ہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان تو 2 قسم کا ہے، ایمان 2 قسم کا ہے۔ اب تمہارے سوال میں اگر منشا یہ ہے کہ میں اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر اور تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہوں، اگر تمہارے سوال کا منشا یہ ہے تو پھر تو میں مومن ہوں، پھر تو میں مومن ہوں، میں اس ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن اگر تمہارے سوال کا منشا سورہ انفال کے اندر موجود مومنین کی 5 صفات کی طرف ہے تو پھر یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ صفات خاصہ ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں یہ صفات خاصہ۔ اب دیکھیے، الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔
مال خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ مال تو لوگ شراب خانے پہ بھی خرچ کرتے ہیں، مال تو لوگ قہوہ خانوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، مال تو لوگ جرائم پر بھی خرچ کرتے ہیں، مال تو لوگ عیاشیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اس کا واضح طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری منشا کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ مال تو چور کو بھی اللہ نے دیا ہے، چور کو بھی مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ڈکیٹ کو بھی مال کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے راہزن انہیں مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور جو حلال کمانے والا ہے اسے بھی مال کس نے دیا؟ لیکن اللہ حلال کمانے والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جن کو ہم نے مال دیا ہے۔ چور کے لیے نہیں کہتے، ڈکیٹ کے لیے نہیں کہتے، ناجائز قبضہ کرنے والے کے لیے نہیں کہتے، حرام خور کے لیے نہیں کہتے، سود خور کے لیے نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے تو اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جو حلال کمانے والے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ان کو جن کو مال ہم نے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیا ہوا ہمارا ہے تو خرچ بھی ہماری مرضی کے مطابق کرے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی منشا کے مطابق وہی خرچ کرے گا جس کا مال حلال ہوگا، جس کا مال حرام مال ہوگا وہ اللہ کی منشا کے مطابق کبھی خرچ نہیں کرے گا۔ اس کا مال بھی ناجائز کاموں میں خرچ ہوگا جیسے ناجائز طریقے سے وصول ہوا ہے۔ پر اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی سچے مومن ہیں۔ یہی کون؟ یہ 5 صفات کے حامل۔ اب ان کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم 1 ومغفرۃ 2 ورزق کریم 3۔ فرمایا اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجے اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تین نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ نمبر 1 بلند درجات، نمبر 2 مغفرت، نمبر 3 عزت والی روزی۔ تو 3 قسم کی نعمتیں بیان ہوئیں اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کی صفات کتنی بیان ہوئیں؟ 5۔ علماء نے لکھا ہے، نقطہ لکھا ہے، فرمایا یہ 5 صفات، کہنے کو 5 صفات ہیں لیکن غور کیا جائے تو 3 طرح کی چیزوں میں یہ صفات ہیں۔ صفات بھی 3 طرح کی ہیں اور اجر بھی 3 طرح کا ہے۔ صفات کیسے 3 طرح کی ہیں؟ دیکھیے، ایک قسم کی صفت وہ ہیں جن کا تعلق باطن اور دل سے ہے، یعنی دل سے ہے، ایک صفات تو وہ ہیں۔ دوسری صفات وہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے۔ تیسری صفات وہ ہیں کہ جن کا تعلق مال سے ہے۔ جن صفات کا تعلق دل سے ہے ان میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے دل کا لرز جانا۔ نمبر 2 اللہ کی آیات سن کر کے ایمان کا بڑھ جانا، اس کا تعلق بھی دل سے۔ نمبر 3 اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ہاتھ سے، اعضاء سے ان کا تعلق نہیں، ان کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ فرمایا باطن سے دل سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ 3 ہو گئی۔ تو 3 صفات اس ایک میں آ گئی، ایک قسم میں۔ دوسری قسم ہے جسمانی صفات کی، اور جسمانی صفات میں اللہ نے ایک چیز بیان فرمائی، یعنی جسمانی عبادات، اس کا ذکر کیا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام، حج کا قیام، روزے کا قیام، تمام وہ عبادات جن کا تعلق جسم سے ہے۔ جہاد ہے وہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو جن جن صفات کا، جن جن عبادات کا تعلق جسم سے ہے وہ ساری کی ساری صفات اس میں آ گئی کہ گویا ان کی عبادات جسمانیہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، آداب اور تمام تک تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے۔ تو 2 قسم کی صفات ہو گئی، ایک قلبی باطنی، دوسری جسمانی، اور تیسری کیا ہے؟ مالی۔ اور اس کے لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب 3 طرح کی صفات ہو گئی، باطنی صفات، جسمانی صفات اور مالی صفات۔ نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 لہم درجات، جن کا من پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جن کا من پاک ہو گیا، جن کا من اللہ کی منشا کے مطابق ہو گیا، اللہ نے اس صاحب دل کو اتنے بلند درجات عطا کر دینے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا درجات ہیں؟ فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو قیامت کے دن 100 درجات جنت نصیب فرمائیں گے. 100 درجات جنت. اور ایک جنت کے اور دوسری جنت کے درمیان جو درجہ ہے، فرق ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسا کہ 7 زمین نیچے سے 7 آسمان کے اوپر تک جتنا فاصلہ ہے، ایک فاصلہ ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان. 100 جنتیں یا جنت کے اندر 100 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. تو باطن پاک تو درجات بلند. نمبر 2، جسم خالص اللہ کے لیے تو فرمایا بخشش کر دی، اس جسم کو ہم نے نجات دے دی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ رزق دیا، دنیا میں رزق کو خرچ کیا. اچھا جی، تمہارا رزق ہم ضائع تھوڑی کرتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سنو، ہم قیامت کے دن تمہیں رزق کریم دیں گے، عزت والا رزق دیں گے. تو 3 نعمتیں 3 قسم کی عبادات اور صفات کے مقابلے میں. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اب یہاں تک تو بات ہو گئی کس کی؟ اہل ایمان کی صفات کی. یہاں سے آگے غزوہ بدر کی طرف اشارہ، اور غزوہ بدر کی طرف مطلب واقعے کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اللہ اکبر، بڑے نقطے ہیں یہاں پر بھی. فرمایا کہ جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت خوش نہیں تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے، یعنی ظاہر ہونے سے پہلے آپ سے جھگڑ رہے تھے. کیا؟ گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. توجہ، مفہوم سمجھیے گا. غزوہ بدر کے لیے جب حضور علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے نکلے، مقام روحا پہ پہنچے، آپ نے مشورہ کیا. اس مشورے کے دوران بڑے صحابہ، اکثریت صحابہ، مہاجرین اور انصار میں سے اکثریت نے رائے یہی دی کہ ہم قافلہ جنگ کی طرف جائیں گے، ابو جہل والے قافلے کی طرف جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے، چند ایک لوگ ایسے تھے جن کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ کمزور ہیں، مالی اسباب ہمارے پاس موجود نہیں، مادی اسباب موجود نہیں، اسباب جنگ موجود نہیں، لہذا ہمیں قافلہ تجارت کی طرف جانا چاہیے، ورنہ اس طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں بہت شدید نقصان ہو. اب یہ کچھ لوگوں کی رائے تھی، اکثریت کی رائے وہی تھی جو فیصلہ ہوا. اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی دل سے پسند نہیں کر رہے تھے اس فیصلے کو، لیکن آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے یعنی کہ مدینہ منورہ سے نکالا. تو جیسے آپ کے رب نے آپ کو جنگ کے لیے نکالا اور آپ کو کامیاب کیا، اے پیغمبر، ایسے ہی اللہ نے آپ کے دوستوں اور ساتھیوں میں جنگ کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال تھی، کس کی؟ انفاق، یعنی مال انفال میں، یا جو مال تقسیم کرنے والا ہے اس کے انعام اور اعزاز کی تقسیم میں جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کو بھی اللہ اسی طرح حل فرما دیں گے جس طرح کہ جنگ سے پہلے لوگوں کے دلوں میں کچھ ناپسندیدگی تھی، لیکن جنگ میں شریک ہونے کے بعد وہ ناپسندیدگی ختم ہو گئی. اب ان کے دل بالکل صاف پاک ہو گئے اور ان کو طبی طور پر خوشی محسوس ہوئی کہ ہاں، ہم بڑی ہی اہم اور سعادت والی جنگ میں شریک ہوئے. بالکل اسی طرح اب مال جب تقسیم ہو جائے گا تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل یہ ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کی تشبیہ کہ کیسے جو ہے وہ اس ساری صورتحال ہوئی. دیکھیے آگے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب اللہ آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ آپ سے کے لیے مسخر ہو جائے گا، اور آپ چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ آپ کے ہاتھ آ جائے. اس سے حضور کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو میں نے عرض کیا کہ چند ایک لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چند لوگ یہ چاہتے تھے. اچھا جی، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. فرمایا کہ اللہ چاہتے تھے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کریں اور جو کافروں کی جڑ ہے اسے کاٹ کر رکھ دیں. اللہ کی چاہت یہ تھی.
بندوں کی چاہت یہ تھی کہ ہم چونکہ کمزور ہیں تو اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا قافلہ تجارت کی طرف رخ اور رجحان تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رجحان ہم نے توڑ دیا. ہم نے اس رجحان کی طرف جانے نہیں دیا بلکہ ہم نے دوسری طرف کا فیصلہ کروایا اپنی تدبیر سے. کیوں؟ یہ اللہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے اور حق کا اظہار ہو جائے, حق واضح ہو جائے. اب بھائی کافروں کی جڑ کیسے کٹی, حق کا اظہار کیسے ہوا؟ غور کیجیے. 313 ہیں, نہتے ہیں, کمزور ہیں, بظاہر مالی اسباب مادی اسباب جنگ کے اسباب نہیں. دوسری طرف 1000 ہے, جمع غفیر ہے, 3 گنا زیادہ ہیں, مالی اسباب بھی زیادہ ہیں. ہاں جنگجو بھی ہیں, لڑنے بھیڑنے کا سارا طریقہ بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے 313 کو غالب کیا اور 1000 کو مغلوب کیا. ایک دوسرا, وہ جو تمطراق کے ساتھ آئے تھے کہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنگجو لوگ ہیں, ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں, اللہ نے ان کو میدان سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. تیسرا, وہ جو سوچ کر آئے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, اللہ نے ان کے 70 کو مروا دیا اور 70 کو قیدی بنوا دیا. مال بھی دینے پہ مجبور ہوئے, جانیں بھی ان کی ضائع ہو گئی. تو یوں اللہ نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا. اب جڑ کٹی کیسے؟ ان 70 میں سے جن کو مارا گیا ان میں سے اکثر سردار تھے, اور سب سے بڑا وہ سردار جس نے کہا تھا, مرتے وقت کہا تھا گردن کو ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے. بات سمجھ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا, یعنی اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ حق کو واضح کرے اور باطل کی جڑ کو کاٹ دے. وہ آگے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. گو مشرک اس بات سے ناخوش ہو. مشرکین کو یہ بات پسند نہیں ہے, لیکن اللہ ایسا کرتے ہیں. اللہ ایسا ہی ہمیشہ اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. یاد رکھیے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن. جب تمہارا اپنا ایمان کا معیار گر گیا تو پھر کافر غالب آ جائے, اللہ کا فیصلہ. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے. 57 ممالک 56-57 اسلامی ممالک ہیں, ہم مغلوب ہیں, کافر غالب ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارا ایمان کا معیار کمزور ہو گیا. آگے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ جو آیت کریمہ ہے, یہ آیت کریمہ اشارہ ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ رات کا وقت تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. آپ گئے, حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلا تعبد لک فی الارض ابدا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کیجئے محبوب جب آپ گڑ گڑا رہے تھے, استغاثہ کر رہے تھے, اللہ سے مانگ رہے تھے, رو رہے تھے اللہ کے سامنے. تو پھر اللہ نے وعدہ کیا, آپ رو رہے تھے, اللہ نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ کہ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی. اب وہ مدد کیسے کی گئی؟ مدد کی گئی 1000 فرشتے کے اتارنے سے. پھر وعدہ کیا کہ 3000 اتاروں گا, پھر وعدہ کیا 5000 اتاروں گا. 3 طرح کے وعدے ہوئے, 1000 فرشتے, 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے. سوال یہ ہے جنگ ایک ہے, موقع ایک ہے, 3 طرح کے وعدے کیوں؟ جواب یہ کہ حالات 3 طرح کے تھے, حالات 3 طرح کے پیش آئے. نمبر 1, پہلی حالت یہ تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس دعا کے نتیجے میں اور اہل ایمان کے ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ چونکہ 1000 ہیں, کون؟ کافر, تو میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے اتاروں گا, تم اپنے دلوں کو مضبوط کرو. دل مضبوط ہو گئے, اب ایمان اور استقامت کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں تیار, بالکل تیار, پہلے بھی تیار, اب اور استقامت کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں. اب اگلی بات یہ تھی کہ خبر ملی اچانک جنگ سے پہلے, کچھ لمحے پہلے خبر ملی کہ مشرکین کی امداد کے لیے ایک کمک آ رہی ہے. شاید اس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں, 3 4 5 ہزار. فوراً رحمت ایزدی جوش میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. کیا آپ کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں سے 3000 فرشتے اتار دے؟ یہ کمک لے کر آ رہے ہیں. اگر خبر آپ کو ملی ہے تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہیے دل چھوٹا نہ کریں. اگر ان کی کمک آ رہی ہے تو ہماری کمک بھی آ جائے گی. یاد رکھیے یہاں ایک فرشتہ بھی کافی تھا, فرشتہ ایک بھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قوم لوط کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر پہ
اٹھایا. 600 پر ہیں, ایک پر پہ اٹھایا, پوری کی پوری بستی کو اوپر اٹھایا, اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا. یہ ایک پر کا معاملہ تھا. 599 پر ابھی باقی تھے, وہ کھلے ہی نہیں. تو فرشتہ ایک بھی کافی تھا اس پورے کے پورے اجتماع کو صفحہ ہستی سے مٹا لینے کے لیے. ایک فرشتہ بھی کافی. لیکن اللہ نے انسانی فطرت اور نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا. ان کی تعداد 1000, تمہیں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. اور پھر جب کہا کہ کمک آ رہی ہے پیچھے 3-4 ہزار لوگوں کی, اللہ نے فرمایا کہ میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا. پھر ایک اور اضافی وعدہ کیا, اور وہ وعدہ یہ کیا کہ ان تصویروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. 3 باتیں کی. فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے, صبر کرو گے, 2 شرطیں تمہاری طرف سے, اور تیسری شرط یہ کہ دشمن یک بارگی حملہ کرے, یہ بھی اور ان کی کمک بھی یک بارگی اگر حملہ کرنے پر اتر آئیں تو سنو ہم اچانک تمہارے لیے 5000 فرشتوں کی کمک اتار دیں گے. اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے کہ مصومین, نشان زدہ ہوں گے, ان کے اوپر نشان لگے ہوں گے. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بدر میں کہ سفید لباس تھا, سفید پگڑیاں تھیں, اور چہرے چمک رہے تھے, بغیر گرد و غالود کے گھوڑوں پر سوار تھے, تلوار چلا رہے تھے. ہم نے دیکھا, اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم دیکھ رہے تھے تلوار چل رہی تھی اور کفار کی گردنیں کٹ رہی تھی. یہ استستغیثون ربکم, محبوب آپ دعا کر رہے ہیں, اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب آپ دعا کر رہے تھے. ہم نے وعدہ کیا کہ آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین. جب آپ اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا, اور فرمایا کہ آپ تسلی رکھیے, ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے آپ کی مدد کریں گے. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. اللہ اکبر. اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ آپ کے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. ورنہ میں نے عرض کیا اللہ کے لیے کون سا بعید ہے, بغیر فرشتوں کے اتارے حکم کن فرماتے سارے کے سارے زمین بوس ہو جاتے. نہیں, کچھ چیزیں فطرتی انسانی کے مطابق اللہ کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں پورا قرآن پاک اترا ہے, کس لیے اترا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت پہ آ جائیں. پورا قرآن اس لیے ایک دفعہ کہہ دیتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, کافی تھا. اتنا لمبا قرآن پاک اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن فطرت انسانی ہے, انسان کچھ دیر یاد رہتا ہے پھر بھول جاتا ہے, کچھ یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے, کچھ یاد کرتا ہے. اسی لیے وقتاً فوقتاً واقعات, قصص, امثال, عبرت کے ذریعے سے یاد کروایا گیا. دیکھیے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ اکبر. اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ سارے عقائد پہ تلوار چلا دی, وہ فلاں غوث فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد. فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ. محبوب مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے رسول کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سارے انبیاء نے مدد کس سے مانگی؟ اور یہاں کچھ لانتی قسم کے لوگ کہتے ہیں سارے انبیاء نے حضرت علی سے مدد مانگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے, اللہ کے سوا کوئی غلبے والا اور کوئی حکمت والا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.